बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त, तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिजनेस कोच और आप देख रहे हैं बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि 1 करोड़ रुपए में वो कौन से ऐसे 10 शानदार कारोबार है जिसका आप आगाज कर सकते हैं और मुल्क की और अपनी माली हालात बेहतर कर सकते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। पहला कारोबार है टॉय मैन्युफैक्चरिंग का। जी हाँ, खिलौने बनाने का। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हर साल 50 लाख बच्चे पैदा होते हैं। जब वो 50 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो अगर आप 10 साल पे भी से ले जाएं तो बच्चा जब तक 10 साल का होता है तो यानी मतलब इस वक्त हमारे मुल्क में इस वक्त 5 करोड़ बच्चे होंगे। ये 5 करोड़ बच्चे हैं, इन्होंने खेलना भी है, खेलने के लिए खिलौने चाहिए। तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री में आप क्यों आगे कुछ करोड़ क्यों नहीं कमा लेते? तो आप इसमें आए। इसके अंदर इस वक्त मोनोपोली कायम करके बैठा हुआ है चाइना। हिंदुस्तान ने इस पे बहुत ज्यादा कोशिश की है, वो आ रहा है इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा, उन लोग गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं वो कोशिश। इसी तरह आप भी आए, हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही, चलो हम तो करें। तो आप लोग आए, मैन्युफैक्चरिंग का आगाज करें। टॉय पूरी की पूरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप चाइना विजिट कर लें, 1 महीना बाकायदा लगा के ना इसको सीखें किस तरह। और बराए मेहरबानी कारोबार शुरू करने से मेरी तमाम भाइयों से अपील है कि बराए मेहरबानी आप अपनी कुछ लाख की जो गाड़ी होती है ना, वो भी किसी ऐसे ड्राइवर को नहीं देते जिसे गाड़ी चलानी ना आती हो। मोटरसाइकिल नहीं देंगे आप किसी बंदे को जिसे मोटरसाइकिल चलानी आती हो, क्योंकि किसी जगह ठोक देगा, किसी जगह मार देगा तो उससे आपका नुकसान होगा। तो मेरे भाइयों, आप अपने आप को करोड़ों रुपए का बिजनेस दे देते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं ली होती। प्लीज बिजनेस की ट्रेनिंग लें। बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस सीखा कैसे जाता है, सीखें जाके। ये नहीं कि आपने सिर्फ मेरे पास आना है तो इसलिए मैं तो सिर्फ लाहौर में सिखाता हूँ, बाकी पूरे मुल्क के अंदर 300 से ज्यादा शहर है। उन 300 शहरों में बिजनेस कोच मौजूद है, उनके पास जाएं, उनसे सीखें, किताबें पढ़ें, नॉलेज लें, बगैर ना जाएं। 1 महीने की बराए मेहरबानी आपने पहले तो किसी से जाके बिजनेस बाकायदा सीख लें। तो फिर इस पे आपने वो आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाना सिखाएगा। आपने पूरी इसके ऊपर रिसर्च बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, कौन सी गलतियां हो रही है, कैसे हो रही है। चाइना के विजिट करने हैं, चाइना के जब विजिट करके आएंगे आपके पास एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। अगर आपके पास ना हुए तो आप वहां से ला सकते हैं मैन पावर पाकिस्तान में, और उनसे अपनी जो ऑडियंस हमारी जो मुल्क की जो मैन पावर उसे ट्रेन कर सकते हैं और एक शानदार कारोबार का आगाज कर सकते हैं और $1 बिलियन इंडस्ट्री में आप भी आ सकते हैं। और इसमें आप जितना मर्जी, ऑनलाइन का दौर है, जितना मर्जी चाहे आप पैसा कमाएं। इसी तरह आपका दूसरा कारोबार है कपड़े की फैक्ट्री का। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए में आप कपड़े की फैक्ट्री लगा सकते हैं। फैक्ट्री के लिए गाने के लिए भी मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा कि बिजनेस सीखें और रिसर्च रिपोर्ट बनाना सीखें। आप रिसर्च करें, कपड़ा जब धागे से लेके लूम तक जाने तक, पावर लूम तक जाने तक पूरा प्रोसेस आप एक लगा सकते हैं। 10 मशीनें, 20 मशीनें, 30 मशीनें लगा के आपका काम का आगाज कर सकते हैं। और ये बड़ा ही शानदार काम है, बहुत शानदार काम है, उसकी पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। बस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कपड़ा बनाएं, अपने मुल्क के लिए भी फायदा दें और पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में बढ़ाएं, जीडीपी बढ़ाएं। इस तरह तीसरा काम है आपका जनरल स्टोर का। हमारे मुल्क में आबादी मुसलसल बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, शहरों के अंदर लोग आ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, बड़े स्टोर्स का रिवाज बढ़ रहा है। आप बड़ा स्टोर, एक जनरल स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आपको हर किस्म की प्रोडक्ट दें। इसके अंदर आपने एक टेक्निक लगानी है कि आपने जो अपना स्टोर खोलना है ना, उसके नाम की एक ऐप बना लेनी है। ऐप बना लें और उसमें ये ऑप्शन होगी होम डिलीवरी की, क्योंकि अब लोग जाना नहीं पसंद करते बाहर, आप उन्हें होम डिलीवरी देना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो अभी तक मेरे ख्याल से बड़े स्टोर्स के अलावा, जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं उनके अलावा ये नीचे वाले लोगों ने नहीं अपनाई। तो आप अपनाएं, इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगी। इसी तरह आपका जो चौथा कारोबार है वो है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का। हम जब फ्रांस का मामला हुआ था तो उस बदबख्त फ्रांस ने जो किया था, तब फ्रांस की कई कंपनियों का पता चला था जो बिस्किट बनाती थी। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी, उनमें तो ज्यादातर 2 ही है, तो पिकी प्रिंस होगी और ये लू होगी, एलयू होगी। तो ये 2 कंपनियां बैठी हुई हैं। ये बिस्कोनी आई थी पीछे, बिस्कोनी तो चलो पाकिस्तान की है, लेकिन ये बाकी ये कंपनी है
ہیں تو آپ اس کے درمیان کیوں نہیں آتے؟ آپ بسکٹ کی ایک پوری انڈسٹری نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس جو نیچرل ہمارے گنے کا ٹیسٹ ہے، نان کھتائی ہے، ہماری دوسری اور چیزیں، آپ وہ ان کا ٹیسٹ ڈالیں، اپنی پروڈکٹ بنائیں اور اسے پوری دنیا میں بیچیں. اپنے ملک میں پہلے بیچیں، اپنے شہر میں بیچیں، شہر کے بعد دبئی میں ایکسپو لگا وہاں پہ جائیں، پوری دنیا کو کھلائیں اور اپنی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان بسکٹ جو ہوگا وہ پوری دنیا میں بیچیں. پہلے اپنا پاکستان میں پوری مارکیٹ پڑی ہے جو فرانس کو اور دوسرے ملک ہم سے لے کے جا رہے ہیں، ہمارا بھائی کیوں نہیں وہ کماتا؟ تو آپ کمائیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. بچوں کو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا، بیٹا وہ جوس نہ پیو، ٹافیاں نہ کھاؤ، بسکٹ کھایا کرو. تو آپ بسکٹ بنائیں اور اچھے. اور اسی طرح آپ کا پانچواں کاروبار ہے کہ آپ ریسائیکل پولیتھین، جو ہم یہ پولیتھین کے جو آپ کے بیگز ہوتے ہیں، جو پولیتھین کی آپ کی یہ جو ہوتی ہیں کیا نام ہے بوٹلز، ان دونوں انڈسٹریز ہیں یہ ریسائیکل کی، ان میں سے آپ کسی انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں. آپ اس کا بیگ لیں گے، یہ آپ کو بیگز مل جائیں گے یا بوٹلز لیں گے، انہیں آپ کرش کر لیتے ہیں، کرش کرنے کے بعد انہیں دھو لیتے ہیں، دھونے کے بعد پہلے سے دھویا جاتا ہے پھر انہیں کرش کیا جاتا ہے، جو کرش کر کے ان کو دوبارہ پگھلا کے دانے کی شکل میں ڈال دی جاتا ہے اور اس سے دوبارہ ایک نئی بوتل بنتی ہے. یہ بہت اچھا بزنس ہے، پلاسٹک ختم ہوگا اور یہ ریسائیکلنگ بہت اچھا کام ہے، اس میں آپ آ سکتے ہیں اور بڑا شاندار ترین کام ہے. اسی طرح آپ کا جو چھٹا بزنس ہے وہ ہے موٹر سائیکل شو روم کا. آپ موٹر سائیکل کا شو روم لے سکتے ہیں. اس میں آپ نے یہ دیکھنی ہے بس ٹیکنیک کہ آپ کا علاقہ کیسا ہے جہاں پہ آپ شو روم کھول رہے ہیں. وہ شو روم اگر آپ کھولنا چاہ رہے ہیں کسی عام سے مڈل کلاس علاقے میں، عام لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو میری ایڈوائس ہے کہ آپ کسی چائنا موٹر سائیکل پہ چل جائیں، روڈ پرنس ہوگی یا دوسری یونائٹیڈ ہوگی، ان پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے علاقے میں قوت خرید ہے تو پھر آپ ہونڈا پہ جائیں، اور میری مانے تو ہونڈا سے بھی زیادہ اچھی اب جو آ رہی ہے سوزوکی، بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے، اپنے شو روم کھول رہا ہے، اور ان کے شو روم جو ہے نا وہ لوگوں کو سود کے بغیر قسطوں پہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور لوگ اس پہ آتے ہیں. تو سوزوکی پہ آپ جائیں، ان کی موٹر سائیکلیں بھی ذرا ہیوی ہوتی ہیں تو وہ بڑا اچھا کام ہے اور اس پہ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو 1 کروڑ روپے میں مل جاتی ہے اس کی. ہونڈا میں بھی آپ کو 1 وہ جو ان کا لیول ہوتا ہے 1 لیول کا تو مل ہی جاتی ہے. اسی طرح آپ کے ساتواں جو کام ہے وہ ہے کروکری مینوفیکچرنگ بزنس کا. آپ کروکری یعنی جو برتن سازی ہوتی ہے اس کا کام کر سکتے ہیں. اس کی مشینیں آپ کو گجرانوالہ سے ملیں گی، ڈائیاں بھی وہیں سے بنیں گی، اور اس کے باقاعدہ میں نے آپ نیچے جائیں گے ڈسکرپشن میں نے لنکس دیے ہوئے ہیں، ہر ایک جو بزنس کی جن کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کے جا کے لنکس دیکھیں، پوری آپ کو طریقہ سمجھایا جائے گا کیسے بنتی ہیں. ڈنر سیٹ، گلاسز، یہ کپ، تمام چیزیں بنائیں. لیکن بس اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آج لوگ برتن نہیں خریدتے میرے بھائی، یہ یاد رکھو، لوگ برتن نہیں خریدتے، لوگ خوبصورتی خریدتے ہیں، لوگ ڈیزائن خریدتے ہیں. کتنا پیارا ڈیزائن ہے، کتنا پیارا. یہ برتن تو لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، ایک ڈنر سیٹ کی جگہ 3 ڈنر سیٹ پڑے ہوئے، لیکن پھر خرید رہے ہوتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خریدنی ہے خوبصورتی، تو آپ نے انہیں خوبصورتی دینی ہے. اس لیے ڈیزائن کے اوپر سب سے زیادہ، ڈیزائنر کے اوپر مار نہیں کھانی کہ ڈیزائنر سستا رکھ لوں تو وہ میرا اچھا پیپر نہ بنائے، ڈیزائن نہ اچھا. ڈیزائن سب سے پہلے اچھا بنائے، 3D میکس پہ بنائے، جس مرضی پہ بنائے، ڈیزائنر پہ سب سے زیادہ کام کرنا. اور اگر آپ کا ڈیزائن اچھا ہوا تو بھائی جان ای کامرس کا دور ہے، پوری دنیا سے اٹھائیں گے آپ کو. اگر نہ ہوا تو بھائی جان آپ کی محلے کی دکان میں نہیں بکنا اس نے. اسی طرح آپ کا 8واں کاروبار ہے سینٹری فٹنگ کا. آپ جانتے ہیں مکان کتنے بن رہے ہیں پاکستان میں، اب لاکھوں مکانات کی ضرورت ہے، مکان بنتے ہیں تو سینٹری کا کام چاہیے ہوتا ہے. تو آپ سینٹری مینوفیکچرنگ جو چیزیں ہوتی ہیں، شاور، بیسن کے اوپر جو فٹنگ جو لگتی ہے، آپ اس کو بنانے کا کام کر سکتے ہیں، جسے ہم اپنی ٹپیکل لینگویج میں خرادیے کا کام کہتے ہیں. وہ کھول سکتے ہیں، برانڈ بنائیں اور اپنا کام کریں، شو روم بنا لیں ساتھ میں، اور ساتھ میں ایک چھوٹے سطح پہ کام کا آغاز کریں. انشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا. بس مارکیٹنگ آپ نے اپنے ہی شو روم کی خود کرنی ہے، تو وہ آپ کی پروڈکٹ اسی پہ شو روم پہ ڈسپلے ہوں گی تو بکتی جائیں گی آہستہ آہستہ. یا آپ شو روم کی جگہ وہ مارکیٹنگ کے اوپر پیسہ لگا لیں اس طرح. 9واں کاروبار آپ کا کہ آپ نے جانا ہے PRC جو پائپ ہوتے ہیں، اس کا کام دیکھیں کتنا زیادہ ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں، پاکستان میں اتنا کام نہیں ہے اب اس کا، یہ بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نا انجیکشن مولڈنگ مشین جو ہوتی ہے وہ لینی پڑیں گی. اس کے ساتھ ہی آپ کو پورا سیٹ مل جائے گا، وہ ان کا فلٹر کا، پھر ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر کا، وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. آپ وہ لے کے اپنا برانڈ بنا کے وہ کام شروع کر سکتے ہیں. دوسرا کام ہے کہ آپ کاٹن باکسز جو ہوتے ہیں نا، کارٹن باکسز جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. گتا سازی جو ہوتی ہے اس کا بہت کام ہے، اس کے رول ملتے ہیں، اسے اپنے مشین سے گزار کے ایک ڈبے کی صورت میں دینا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جتنی انڈسٹری ہے، جتنا یہ بسکٹ ہو گئے تمام اینڈ پہ وہیں پہ گتے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو پیک کرنے کے لیے. تو آپ اس میں آ سکتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہے. اور جس طرح ملک کی اکانومی گرو کرے گی اس طرح آپ گرو کرتے جائیں گے. اسی طرح آپ کا جو 10واں اور آخری کاروبار ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشنل کالج.
ٹیکنیکل. ہمارے ملک کے مزدور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی مزدور صرف اینٹ اور بجلی اٹھانے کی چیزیں اٹھا سکتا ہے، یہ ٹیکنیکل کام نہیں جانتا، یہ انڈسٹریل کا کام نہیں جانتا، یہ کمپیوٹر کا کام نہیں جانتا. برائے مہربانی ایک آپ ٹیکنیکل کالج کھولیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو لینگویج کا کورس بھی کرا سکتے ہیں. لڑکوں کی طرف جائیں، لڑکیوں کو رہنے دیں، کیونکہ ابھی لڑکوں کی طرف آپ پہلے کر لیں، کھول سکتے ہیں. اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا جو کالج کھولیں وہ کرائے کی بلڈنگ لیں. کرائے کی بلڈنگ میں کورس کھولیں گے 1 کروڑ روپے میں، تو آپ جو لیں گے تو آپ نے 3 سے 6 مہینے کا کرایہ پہلے نا علیحدہ کر لینا ہے. کیونکہ یہ کام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک دفعہ آپ کا کام 3 مہینے پہلے میں چل گیا اور آپ نے کورسز لانچ کر دیے، وہ لینگویج کا ہو سکتا ہے، وہ انڈسٹریل کورس ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیکنیشین کا کورس ہو سکتا ہے، جب لانچ کر دی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی آپ کو فیس پے کر دینی ہوتی ہے. جب فیس جب آپ کی رینج 500 بچوں کی ہے، 500 بچہ آگے تو فیس تو آ جائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاطاً 6 مہینے کا کرایہ پہلے ہی علیحدہ کر دینا. اس میں بس یہ خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو آپ ملک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. جب یہ بچے باہر نکلیں گے نا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے نا وزٹ آپ کریں مختلف کیا نام ہے فیکٹریز میں، کمپنیز میں. تو جس طرح یہ بچے آپ سے کورس کر کے نکلیں گے باہر، گورنمنٹ سے آپ نے رجسٹر کرا لینا اپنے ادارے کو، اور جس طرح یہ ادارے سے باہر نکلیں گے تو ان کو آفرز ہو جاتی ہیں جابس کی، کیونکہ لوگوں کو امپلائز چاہیے ہوتے ہیں. مین پاور کی پاکستان میں کمی ہے، اسکلفل مین پاور کی، اور آپ لوگوں کو اسکل دیں گے. اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. کسی قسم کا بزنس کا کوئی بھی سوال ہو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ نگہبان.